بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے معزز سامعین کرام۔ آج ہم آپ کو کلونجی کے متعلق بتائیں گے کہ اس کے خواص، فوائد اور طریقہ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ سنت طریقہ ہے، کیونکہ کلونجی کے متعلق بخاری، مسلم اور ابن ماجہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس پہ موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے۔ تو لہذا اس کو سنت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اور سنت سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس کے روحانی اور جسمانی دونوں فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ویسے تو کلونجی کے اوپر دنیا بھر میں کافی تحقیق موجود ہے، مختلف کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک محقق ہے ڈاکٹر بلال احمد صاحب۔ ڈاکٹر بلال احمد صاحب نے کلونجی کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، وہ پاکستان کے ہے، تو اس کے تحقیق سے چند ضروری باتیں اکٹھے کر کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلونجی میں کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو کلونجی میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور فائبر اور اس قسم کے اور بھی اس میں منرلز جیسا کہ سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، آئرن، کیلشیم، زنک، مینگنیز، میگنیشیم اور کاپر وغیرہ اس میں موجود ہے۔ اس طرح کے تمام اجزاء اور بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اب اس کے خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ خصوصیات اس کے کیا ہے۔ تو یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل، اینٹی ہسٹامین، اینٹی انفلامیٹری، اس قسم کی خصوصیات اس میں بہت اچھی طریقے سے موجود ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی کینسر اور اینٹی ڈائبیٹک کے حوالے سے بھی یہ کافی مفید ہے۔ کلونجی کے متعلق اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ امیون سسٹم یعنی مدافعتی جو نظام ہے اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، اس کو بوسٹ کرتی ہے۔ تو اس کو عام زندگی میں معمول کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ استعمال یہ ہے، اکثر ماہرین طب اور خاص کر ڈاکٹر بلال احمد صاحب کی تحقیق اور رائے کے مطابق سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو دو لیا جائے، یعنی جہاں سے بھی اس کو لے لیا جائے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ اس کو دو لیا جائے، کیونکہ اکثر دکانوں میں یہ پڑا رہتا ہے اور اس پہ گرد و غبار یا اس میں کیڑے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کو دو کر پھر سایہ میں اس کو رکھ کر سوکھنے دے، اس کو گرم نہیں کرنا، سوکھنے کے لیے اس کو گرم نہیں کرنا، اس کو سورج میں نہیں رکھنا، کیونکہ گرم کرنے سے اس میں مختلف قسم کے منرلز یا فیٹس یا جو اس میں آئل موجود ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جب یہ اچھی طرح سوکھ جائے تو اس کو کسی بوتل یا برتن وغیرہ میں جو ایئر ٹائٹ ہو تو اس میں محفوظ کر لے، اور صبح و نہار منہ، روزانہ صبح و نہار منہ ایک ہلکی سی چٹکی کہ بہت زیادہ نہ ہو، اس کو خوب اچھی طرح سے دانتوں سے چبا لے، اور پھر اس کے بعد 2 گلاس سادہ پانی پی لے۔ اگر موسم گرم ہے تو عام سادہ پانی پی سکتے ہیں، اور اگر موسم سرد ہے تو پھر نیم گرم پانی بہتر ہے کہ اس کے بعد نیم گرم پانی پی لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ اس کے مختلف خواص، فوائد اور طریقہ استعمال تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کو سنت طریقہ سمجھ کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے دونوں فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ ایک خیر کا کام، خیر کی بات اور ایک نیک عمل دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔
تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ والسلام۔